وسیلہ کیسے اختیار کرنا ہے، دعا کیسے کرنی ہے، ہم عمران بھائی سے پوچھتے ہیں۔ طریقہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، ہمیشہ نفع یا نقصان، تباہی بربادی اس وقت آتی ہے کہ جب انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، یا بہت زیادہ کسی چیز کو اوپر لے جانا یا بالکل ہی انکار کر دینا۔ اچھی بات ہے۔ جیسے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بھی بچانا، اور جن پہ غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، جی ہاں، اور کچھ لوگوں نے ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے ان کو۔ ایسے ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہی دو باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں گزارش ہے کہ وسیلہ رب سے، رب آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہ دعا مانگا کرو، اور ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، آتی محمدن الوسیلہ۔ حالانکہ ہماری دعا کی ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم دعا کریں، لیکن حکم دیا گیا کہ یہ دعا مانگیں نماز کے بعد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رب وہ مقام، وہ وسیلہ عطا فرما جو آپ نے ان سے الذی وعدتہ، جو آپ نے مقام محمود وعدہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صدقے سے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے یہ ساری امت بچی ہوئی ہے، بچی رہے گی اور چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ بے شک ان کے دم سے، ان کے دم سے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے، ان کی رحمت سے، ان کے مبارک خاندان کے صدقے سے، ان کے صحابہ کے، جہاں اعمال کا صدقہ، اعمال کا وسیلہ، اس کی اجازت ہے۔ جیسے آپ نے بخاری شریف کا جو واقعہ ذکر کیا، تو جن کے برکت سے، جن کے گھرانے کے برکت سے، جن کے صدقے سے ہمیں سارے اعمال ملے ہیں، تو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، قرآن پاک میں صریح فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ کہیں ہم وسیلہ کرتے کرتے انہی کو ہی سب کچھ نہ سمجھ بیٹھیں، اس کو ضرور خیال میں رکھنا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جیسے قبلہ ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ایک طرف آگ کو گلے گلزار اور ایک طرف آگ کو ہی وسیلہ نجات بنایا جا رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کو کشتی کے ذریعے سے پار کروایا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام عصا مار رہے ہیں۔ اب عصا مارنا تو چاہیے ظاہری طور پہ دیکھا جائے کہ فرعون کے سر پہ ماریں، لیکن حکم کیا رہا ہے کہ کہاں ماریں؟ پانی پہ مار رہے ہیں، اور وہاں راستے بن رہے ہیں۔ ایسے قرآن پاک میں آپ کو سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھیں، مختلف سورہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ سے سوال کرتے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زراعت پیدا کر رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم کس چیز کو پیدا کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی مختلف سوالات، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ ایسی پیدائش کی باری آئی تو فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہوں بیٹے، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں، جسے چاہتا ہوں دونوں، جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کا رب کے چونکہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ذرا غور فرمائیں، ایک آقا کریم کا نام رکھا احمد، ایک نام رکھا محمد۔ احمد کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر رب کی حمد بیان کرنے والا۔ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ حمد بیان کی جائے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا يمکن الثناء کما کان حقا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اللہ جل جلالہ نے دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا کہ میری حمد کو بیان کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اور مجھے کسی کی تعریف سب سے زیادہ، جس کو میں نے سب سے زیادہ، جس ہستی کو سب سے بڑا رتبہ اور مقام دیا، تو وہ بھی محمد مصطفیٰ۔ عمران بھائی، جیسے ہم لوگ دعا مانگنا ہے نا، اور یہ تو عام، کبھی ہم چلے جائے سگنل پہ بھی جو بندہ مانگ رہا، اگر دیکھو کہ میرے ساتھ میرا باپ بیٹھا ہوا ہے یا میری اولاد میرے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو یہ عزیز ہے، میں اسی کا اگر واسطہ دوں گا، اس کا صدقہ مانگوں گا، تو یہ ان کو بھی سمجھدار ہے، تو وہی دے گا۔ اب وہ اللہ پاک نے جس کے نور کے صدقے میں یہ دو جہاں قائم کیے، تو ان کو اگر انہی کا صدقہ اور انہی کا اگر وسیلہ مانگا جائے، تو یہ جو وسیلہ ہے، یہ ڈھنگ ہے دعا کا۔ جی یہ ڈھنگ ہے اصل میں، کہ یا رب العالمین
ہم آپ سے رحمت للعالمین جن کو آپ نے اپنے نام جو قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں ان ربک لرؤوف الرحیم، جو رب نے اپنی صفات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں رؤوف الرحیم کی، وہ جب اپنے محبوب کی باری ہے تو فرمایا علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب بھی بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ تو رب سے یہ دعا درخواست کرنا کہ آپ رب العالمین، آپ کے محبوب رحمت للعالمین، ان کی رحمتیں پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیے دو تین باتیں اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کی نیت کو نہیں جان سکتے جب تک کہ اسے پوچھ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ظاہری عمل ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ انسان کی نیت ہے جس کے مطابق انسان جو ہے نا عمل کرتا ہے۔ علامہ صاحب معذرت، اگر کوئی دکھائی بھی دے رہا ہو کہ کچھ جیسے غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹوک سکتے، جیسے آپ سمجھدار ہیں تو آپ مجھے تو سکھا سکتے ہیں۔ اس کو ٹوکنے کی بجائے پوچھنا چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ پتھر کا گھر ہے، پتھر سے بنا ہوا۔ جی جی جی، ایک ہندو کر تو بڑا خوش ہوگا کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں پتھر کے سامنے۔ تو جب تک وہ پوچھے گا نہیں اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ بھائی جان یہ کیا اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت اچھی ویلا ظاہری طور پر تو وہ کہے گا جناب جو ہے نا ہم بھی پتھروں کو تو یہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی پر کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے یا کسی کو بھی کوئی بہت اچھی بات آپ نے تھوڑا سمجھنا ضروری ہوتا ہے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہو گیا ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود۔ اچھا، واجب الوجود ہے اللہ رب العزت، ایبسولوٹ پاور جو ہے نا وہ خالق ہے، بے شک۔ اس کے بعد ہے مخلوق، لیکن مخلوقات میں بھی ایک اول المخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نور، بے شک بے شک بے شک، یہ بات ہوگی۔ آگے چل کر یہ ہے کہ جہاں شرک کی بات ہوتی ہے نا بڑا سینسٹیو موضوع ہے، لیکن میں نے یہ بات 12 بات عرض کی ہے کہ شرک ہوتا ہے عرض کے اندر، طول کے اندر نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے، باپ کا بیٹا شریک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ عرض اور طول۔ اچھا عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے کسی کو خدا کے برابر تصور کر لیا وہ شرک ہے معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ید اللہ ہے یعنی کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کا مظہر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو شرک نہیں ہے نا۔ یہاں پر اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لیا تو وہ شرک ہے، لیکن یہ ہوگا عرض کے اندر۔ لیکن طول میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا ولی، تو جس نے طاقت دی ہے وہ اللہ ہے، اور یہ کون ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب ہے۔ تو اگر میں جا کر اللہ کے ولی سے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت کا مظہر ہے مانگ لیتا ہوں، اس میں شرک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کے مقابلے میں اس کو تصور نہیں کر رہا بلکہ خدا کی دی ہوئی عطا کردہ طاقت کا مظہر سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بڑی اچھی بات ہے، میں معذرت چاہوں گا کیونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ علامہ صاحب نے شروع میں بھی ہمیں بڑا واضح طور پہ یہ کہا، اور جس طرح سب نے کہا ہے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا بھی وسیلہ ہے، یہاں سے جب جائیں گے تب بھی وسیلہ ہوں گے، ہماری دعاؤں کا بھی وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنہ کا بھی ذکر کیا علامہ صاحب نے، جو کہ اللہ کے پاک نام ہے، ابو رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے۔ کیا کہیں گے جمیل بھائی اس کے بارے میں؟ دیکھیں 5 قسم کے وسیلے ہیں۔ ایک تو نمبر 1 ذوات کا وسیلہ یعنی شخصیات کا وسیلہ، دوسرا نمبر ہے اپنے عمل کا وسیلہ، تیسرا ہے مقامات کا وسیلہ، چوتھا ہے ٹائم ٹیبل کا وسیلہ، تو 5واں ہے اشیاء کا وسیلہ۔ ٹھیک ہے، ہم ذوات کی بات کریں تو سب سے بڑی ذات اللہ کی، اس سے مانگو تو اس کے اسما کا، اس کی صفات کا وسیلہ دے کر مانگے، جی جس طرح آپ سب اور پھر اس کے بعد اگر مانگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذوات وسیلہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اصحاب رسول، حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ کافر کا تو کافروں کا تم پر غلبہ ہوگا، تم میں سے میرا صحابی اگر کوئی موجود ہوگا اس کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہاری جنگ کو فتح میں بدل دے گا۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا جنگ ہو رہی ہوگی، کافر تم پر غالب ہوگا، لیکن وہ جس نے صحابی کا دیدار کیا وہ تابعی موجود ہوگا، اس تابعی کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو اللہ جنگ کو فتح میں تبدیل کر دے گا۔ پھر تیسرا درجہ فرمایا کوئی تبع تابعی جس نے صحابی کے دیکھے ہوئے کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ تو ذوات کا وسیلہ ہے،
اور شخصیات کے بعد اگر ہم چلیں تو اپنے عمل کا وسیلہ، لیکن عمل اس وقت بنتا ہے جب حضور کی ادا کو ادا کر لیتے ہیں ہم. حضور سجدہ ایسا ہے جس میں کوئی وسیلہ نہیں، لیکن سجدے کی ادائیگی جو ہے وہ حضور کی ادا کے تابع ہے. حضور نے جس طرح سجدہ کیا، لہٰذا میں کہوں گا کہ سارا عمل بنتا ہی اس وقت ہے جب حضور کی اداؤں کو ادا کر لیتے ہیں. لہٰذا ہمارا ہر عمل دراصل حضور کی اداؤں سے مستفید ہے. اس کے بعد عمل کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو مقامات کی بات کریں تو مولانا فرما رہے تھے کعبۃ اللہ ایک مقام ہے، وہ وسیلہ ہے ہمارے طواف کا، ٹھیک ہے نا. حجر اسود چومنے کا وسیلہ ہے، مقام ابراہیم نوافل کا وسیلہ ہے، صفا مروہ جو ہے سعی کی عبادت کا وسیلہ ہے. لیکن میں ایک بات پر غور کروں گا، واٹ از دا ڈفرنس ان بٹوین مسلمس اینڈ انفیڈلس. ہم کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ نان مسلم جو مورتی کے سامنے جھکتا ہے، وہ بھی پتھر کی بنی ہوئی بھی پتھر. کیا فرق کیا ہے؟ جی ہم وہاں بھی جھک رہے ہیں، یہاں بھی جھک رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ ہم تو اللہ کیا ہمارے دل میں جو نیت ہے نہیں وہ بھی یہ بولتا ہے الٹیمیٹلی ایشور ہے. لیکن یہ بتائیے کہ وہ مورتی کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. فرق صرف ایک ہے اور وہ ہے وسیلہ، کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. ہم کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے، کعبہ کو عبادت کا وسیلہ بنا رہے ہیں. کیا کہیں ہم کعبہ کو فلیعبد ربہ، کعبہ خدا نہیں، یاد رکھ لیجئے، اللہ اس میں نہیں رہتا. وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و محبت ہے. اللہ اس سے پاک ہے، اللہ انفینٹ ہے، وہ نہ مقام ہے نہ زمان میں ہے. وہ کعبے میں آ گیا تو محدود ہو گیا، جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہاں ہم کعبہ کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں.